الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق ما یصفون آل سیدنا خصوصیفہ میں اسی ماحول میں تشریف آرائیت الذی میں اس کا تذکرہ۔ پھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا انعامات دیے، کیا خیر کثیر عطا فرمائی، سورۃ الکوثر میں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ دو ٹوک اعلان کر دو کہ میں شرک سے بیزار ہوں، نہ تم میری عبادت نہ میری کا نام تھا ام جمیل، وہ اپنے خاوند سے زیادہ آگے خباثت میں بڑھی ہوئی تھی اور نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچاتی تھی۔ ان کا تذکرہ سورہ لہب میں ہے۔ اب یہ سب باتیں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کا خلاصہ وہ سورہ اخلاص میں اتارا۔ سورہ اخلاص بندے کو خالص کرنے والی سورت، توحید کا دو ٹوک پیغام سورہ اخلاص کے اندر ہے۔ اس کو کہتے ہیں جلب منفعت، یعنی نفع کو حاصل کرنا۔ تو دیکھیے قرآن مجید کا اختتام کتنے پیارے انداز میں ہو رہا ہے کہ سب تعلیمات کے بعد اللہ نے ایک سورت اتاری جو جلب منفعت کا مصداق ہے۔ جلب منفعت کے بعد یعنی نفع کو حاصل کرنا، اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے دفع مضرت، نقصان دینے والی چیزوں کو دور کرنا۔ تو معوذتین کا تعلق دفع مضرت کے ساتھ ہے۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کتنی پیاری ہے کہ پہلے جلب منفعت کا تذکرہ کیا، پھر دفع مضرت کا تذکرہ۔ نظر بد، سحر، سحر یعنی جادو، تو ان سے بچنے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق۔ ان صورتوں کا شان نزول یہ ہے کہ ایک یہودی تھا، منافق تھا، یعنی ظاہرہ اسلام لایا تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آتا جاتا تھا، لیکن اندر سے یہودی تھا۔ تو وہ اور اس کی بیٹیوں نے نبی علیہ السلام پہ جادو کیا دشمنی میں۔ اس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام کچھ دنوں میں یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ کوئی دنیاوی کام کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ جیسے ایک بندے نے کام کیا ہو اور اس کو یاد ہی نہ ہو، تو یہ ایک انہونی سی بات تھی، اور نبی علیہ السلام کو اپنے سر پر ایک بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ یہ کیفیت کل 6 مہینے رہی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2 بندے آئے، ایک میرے سرہانے کھڑا ہو گیا، ایک میرے پائنتی کی طرف۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم نے اور اس کی بیٹیوں نے۔ کیسے کیا؟ کہ فلاں چیز پر انہوں نے گرہیں لگائیں اور اس کو ایک کنویں کی فلاں جگہ پر انہوں نے دبا دیا ہے پتھر کے نیچے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا اور اس چیز کو نکلوا لیا۔ اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، کانٹے۔ نبی علیہ السلام ایک کانٹ پہ وہ پھونک مارتے تھے۔ یہ جو معوذتین ہے نا، سورہ فلق اور سورۃ الناس، ان کی 11 آیتیں بنتی ہیں۔ تو ایک آیت پڑھ کے ایک پہ پھونک مارتے تھے اور وہ کانٹ کھولتے تھے تو آپ کی بیماری کم ہوتی گئی، حتیٰ کہ 11 گرہیں کھولنے کے بعد بیماری ختم ہو گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے نجات عطا فرمانی۔ سید عائشہ صدیقہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
جادو کس نے کروایا؟ تو نبی السلام نے نام بتا دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے وسلم آپ اعلان کیوں نہیں کروا دیتے کہ فلاں جو مسلمان بنا ہوا ہے نا یہ منافق ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو نبی السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی، اب میں اپنی خاطر کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہاں سے ہمارے لیے ایک نقطہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرے بھی صحیح تو اللہ شفا دے دیتے ہیں، تو پھر یہ نہ پڑے کہ فلاں کس نے کیا کیا، کیوں کیا، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل السلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو دم کیا، بسم اللہ ارقیکا ارقیکا من کل شر یؤذیکا اللہ یشفیک۔ تو جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو دم کیا، پھر نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر معوذتین پڑھ کے پھونکتے تھے اور ہاتھ پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ دم کرنا ایک شرعی چیز ہے، جائز ہے شریعت۔ انہوں نے سحر کے ہونے کا انکار کیا کہ جی نبی علیہ السلام پر سحر اثر نہیں کر سکتا۔ تو اس کی تفصیل سن لیجئے کہ جو اسباب طبعیہ ہیں ان کا اثر سب پہ ہوتا ہے، گناہگار پہ بھی ہوتا ہے، نیک پہ بھی ہوتا ہے، ولی پہ بھی ہوتا ہے، نبی پہ بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سردی اور گرمی جیسے عام انسان کو لگتی ہے، نبی علیہ السلام کو بھی لگتی تھی۔ بھوک پیاس جیسے عام انسان کو لگتی ہے تو نبی علیہ السلام کو بھی لگتی تھی۔ تو امور طبعیہ میں سب برابر کے شریک ہیں، اور سحر کا اثر امور طبعیہ میں سے ہے، تو نبی علیہ السلام پر اثر کا ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ پھر معتزلہ یہ دلیل دیتے تھے کہ جی اگر جادو کا اثر ہو گیا تو کفار تو پہلے ہی کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تو مفسرین نے جواب دیا کہ وہاں مسحورا سے مراد مجنون تھا، کہ جی یہ بندہ جس پر جادو ہو گیا ہے اب یہ پاگل ہو گیا ہے، اس لیے ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے۔ پھر وہ دوسری دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو انسانوں سے محفوظ فرمائے گا۔ تو جادو جو ہے وہ اس آیت کے خلاف ہے، علماء اہل سنت کی جوابیت کے خلاف نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو حفاظت کا وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی آپ کو شہید نہیں کر سکتا۔ تکلیفیں تو پہنچتی ہیں، کیا غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ خیبر میں یہودیوں نے گوشت میں زہر ملا کے نبی علیہ السلام کو کھلا دیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہوا، تو تکلیف تو ہوئی نا۔ تو تکلیف کا ہونا یہ یعصموں کا من الناس کے خلاف نہیں ہے، مگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کو شہید نہیں کر سکتا تھا، یہ حفاظت کا مطلب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اسلام کی حفاظت کر کے دکھا دی۔ اب یہ دو صورتیں جو ہیں معوذتین، ذرا آگے ان کی تفصیل سن لیجیے۔ ہر انسان کو ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ صورتیں نظر بد، سحر اور آفات و جسمانی اور امراض روحانی کے دور کرنے میں تاثیر رکھتی ہیں، اور انسان کو ان کی ضرورت سانس لینے سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی سانس بند ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں، موت آ جائے گی نا، لیکن اگر انسان کا ایمان چلا گیا تو یہ بڑی نقصان ہے۔
تو معوذتین کی ضرورت انسان کو اس لیے بہت زیادہ ہے، اور ہر انسان کو ہے۔ سورۃ الفلق میں دنیاوی آفات سے پناہ لینے کا طریقہ، سورۃ الناس میں اخروی آفات سے پناہ لینے کا طریقہ، سورۃ فلق میں جسمانی آفات سے پناہ لینے کا طریقہ، سورۃ الناس میں روحانی آفات سے پناہ لینے کا طریقہ۔ اور ایک اور مزے کی بات ہے، سورۃ الفلق میں ایک مرتبہ تعوذ ہے اور 3 آفات سے پناہ مانگی گئی، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو تعوذ ایک مرتبہ اور جن سے پناہ میں مانگی وہ چیزیں 3 ہیں، جبکہ سورۃ الناس میں 3 مرتبہ تعوذ کا ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، اور جس سے پناہ مانگی گئی وہ ایک چیز ہے، من شر الوسواس الخناس۔ حضرت عقبہ بن عامر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی کہ ان کی نظیر موجود نہیں، اور وہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حضرت عقبہ بن عامر اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمراہ میں ایک مرتبہ رات کو جا رہا تھا کہ اچانک بہت تیز آندھی چل پڑی اور اس نے ہمیں گھیر لیا، تو نبی علیہ السلام قل اعوذ برب الناس کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگنے لگے، فرمانے لگے اے عقبہ ان دونوں صورتوں کے ذریعے پناہ لو، اس لیے کہ کوئی پناہ لینے والا ان دونوں صورتوں کے مثل سے پناہ نہیں لے سکتا۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بارش اور سخت تاریکی والی رات نے گھیر لیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہو، میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین، صبح شام 3 بار پڑھو، تم کو ان کا پڑھنا ہر چیز سے کفایت کرے گا۔ ہمیں بھی اپنی حفاظت کے لیے قل یا ایھا الکافرون اور یہ 3 صورتیں ہر روز پڑھنی چاہیے اور حصار بنانا چاہیے۔ یہ ہمارے مشائخ کے درمیان ایک معمول چلا رہا ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے نبی السلام سے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس حال میں سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھا کرتا ہوں، تو نبی السلام نے فرمایا کہ تم قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضائی حاصل کرنے والی کوئی صورت نہیں پڑھ سکتے۔ پھر نبی السلام نے عقبہ عامر اللہ عنہ کو فرمایا کہ میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جن کے مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں، یعنی یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے مثل صورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں، نہ زبور میں، کسی آسمانی کتاب میں اور صورتیں نہیں ایسی، اور وہ صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو معوذتین سکھائیں، پھر مغرب کی نماز میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، تو نبی علیہ السلام نے جو صورتوں کی تلاوت فرمائی یہ اس بات کی تعلیم تھی کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، چونکہ بعض لوگ جو معتزلہ تھے وہ کہتے تھے کہ قرآن سورہ اخلاص پہ ختم ہو گیا، باقی جو صورتیں نہیں ہیں، تو جب نبی علیہ السلام نے نماز میں تلاوت فرما دی تو تصدیق ہو گئی کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب بیماری پیش آتی آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ پر اپنے ہاتھ پر دم کرتے اور پورے بدن پر پھیر لیتے۔ اب یہ ایسا عمل ہے جو ہم میں سے ہر مرد، ہر عورت، ہر انسان کر سکتا ہے، بچے بھی کر سکتے ہیں۔
تو ہم خواہ مخواہ بھاگے پھرتے ہیں لوگوں کے پیچھے اور تعویذ گنڈوں والوں کے پیچھے، پانی دم کراؤ جی، فلاں کرواؤ جی، جبکہ ہمارے پاس گھر کے اندر نسخہ موجود ہے۔ ایک روایت میں نبی السلام نے فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھا کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی السلام تمام آفات و مصائب اور امراض میں یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم فرماتے تھے۔ اب سورت کے تم پر آ جائیے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ فلق کہتے ہیں پھاڑنے والا۔ پھاڑنے والے سے کیا مراد؟ عدم کے وجود کی تاریکیوں کو پھاڑ کر اس میں سے وجود کے نور کو برآمد کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالی پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ اب دیکھیں جب گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے پودا نکلتا ہے آم کا، جب گندم کا دانہ زمین میں پھٹتا ہے تو اس میں سے گندم کا پودا نکلتا ہے۔ تو جس طرح گٹھلی اور دانے سے اللہ تعالیٰ پودے کو، نباتات کو نکالتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عدم کو پھاڑا اور اس میں سے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس لیے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، میں اس ذات سے پناہ مانگتا ہوں جو عدم کے وجود سے انسان کو، عدم کی تاریکی سے انسان کو وجود کے نور میں عطا کرنے والی ہے۔ آگے فرمایا من شر ما خلق، عالم دو قسم کے ہیں، عالم امر اور عالم خلق۔ عالم امر وہ جو کن سے بنا، آسمان اور عرش کے اوپر کی سب چیزیں عالم امر سے ہیں، اور عالم خلق وہ جو تدریجاً بنا، وہ دنیا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عالم امر کے اندر شر نہیں ہے، عالم خلق کے اندر شر ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں اس ذات سے پناہ مانگتا ہوں جس نے عدم کی تاریکی سے انسان کو نور، وجود کا نور بخشا، اور جس نے خلق کے شر سے انسان کی حفاظت فرمائی۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور غاسق کہتے ہیں رات کی تاریکی کا پھیل جانا۔ آپ دیکھیں اکثر آفات و بلیات رات میں آتی ہیں، چور ڈاکو بھی رات میں آتے ہیں، حشرات الارض، سانپ، بچھو رات میں زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، جنگل کے درندے بھی رات کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو تاریکی پھیلنے کے بعد چونکہ یہ آفات و بلیات بڑھ جاتی ہیں، اس لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رات کی تاریکی سے کہ وہ انسان کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات فرمائی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں ان مرد اور عورتوں سے جو پڑھ پڑھ کر پھونک مارنے والی ہیں، یعنی جادو کرنے والیاں ہیں۔ عورتوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ عربوں میں مرد جو تھے وہ تو مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے، لڑائی والی۔ عورتیں گھروں میں بیٹھ کے دم درود کرتی تھیں، اور لبید کی بیویوں نے، لڑکیوں نے یہ دم درود کیا تھا، اس لیے یہاں پر صیغہ جو ہے وہ عورت کا لایا گیا، ورنہ مرد اس میں شامل ہیں۔
کوئی بھی جادو کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو وہ اس میں شامل ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کے اوپر نعمت دیکھ کے دل میں جلے اور چاہے کہ یہ نعمت اس سے، اگر اس کی یہ تمنا ہو کہ جیسے یہ نعمت اس کو ملی مجھے بھی مل جائے تو اس کو حسد نہیں کہتے، اس کو رشک کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن حسد ناجائز ہے، اس لیے کہ حسد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اس کو ملی نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، اس لیے حسد ایک آگ ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے رکھ دیتی ہے، حسد انسان کی نیکیوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو حسد بہت بڑی بیماری ہے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان پر سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد ہوا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو میں کیسے سجدہ کروں اس کو؟ حسد تھا اس کو۔ اور زمین کے اوپر بھی جو پہلا گناہ ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، تو ایک کی بیوی خوبصورت تھی اور وہ چاہتا تھا دوسرا کہ مجھے مل جاتی، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ تو آسمان پر بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا اور زمین کے اوپر بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے حسد بہت بڑی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ حسد نیکوں میں بھی ہوتا ہے، بروں میں تو بہت ہی ہوتا ہے، چنانچہ بہت سارے علماء حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے لولا الحسد لصار الانبیاء اولیاء علماء بمنزلۃ الاولیاء، کہ اگر حسد نہ ہوتا تو علماء انبیاء کے مرتبے تک جا پہنچتے ہیں۔ حسد ان کو جانے نہیں دیتا۔ یہ پروفیشنل جیلسی تو ہر کسی کے اندر ہوتی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں تو صوفیوں میں، پیروں میں بھی بہت زیادہ ہے، علماء میں بھی بہت زیادہ ہے، پورے معاشرے میں حسد بہت زیادہ ہے، اور دنیا داروں اور مالداروں کے تو تذکرے ہی کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ تین چیزوں سے پناہ اللہ کی مانگی گئی، رات کی تاریکی سے کہ اس میں بہت شر انسان کو پہنچتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ رات کی تاریکی میں گناہوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو موبائل کا غلط استعمال ہے یا غلط کام ہے، یہ سب رات میں ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے رات کی تاریکی کے گناہوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور جادو سے اور جادو کی انفارمیشن ملی، اس نے بیان دیا کہ میں ہر بندے کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہوں، لیکن جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے مائنڈ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے والے محفوظ ہوتے ہیں، اور اگر وہ تعوذ کا سہارا لیں تو پھر تو بالکل ہی محفوظ ہو جائیں گے، ان کے اوپر کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا۔ تو بہرحال بیماری میں، آفات دنیاوی یا اخروی میں معوذتین بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور خود ہی اپنے اوپر ہاتھوں پہ پڑھ کے پھونک لیا کریں۔ یہ ایسا عمل ہے جو ہر بندہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بجائے اس کے کہ فوراً کسی کے پاس چلے جائیں اور بدعقیدہ بندہ ہمارا عقیدہ خراب کرے، ہم خود ہی پڑھ کے دم کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم پہلے عطا فرمانی۔ قرآن مجید کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بسم اللہ سے شروع کیا اور والناس کے سین پہ ختم کیا۔ اب قرآن مجید کے بعد کتب ہی
چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھکار ول دل یار ول۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ یہ تمام معمولات کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھے آنکھیں بند کر کے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ زبان سے پڑھنا نہیں ہے، دل پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ اور حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو جب بندہ گمان کرتا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں اور واقعی بندے کو دل سے اللہ 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 کی آواز آتی ہے۔ زندگی ہے امر اللہ، زندگی ایک راز ہے، قلب کہے اللہ اللہ زندگی کا ساز ہے۔ یہ زندگی کا ساز جب شروع ہوتا ہے پھر زندگی کا مزہ آتا ہے۔ ہر بندے کو ہوتا ہے کہ کاش یہ مجھے نعمت پہلے مل جاتی تو میری زندگی کتنی اچھی ہوتی۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔